بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چھوٹی سی مصیبت سے نکالے جس میں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ تو شکر ہے ہمارے ملک میں باقی علاقوں سے بہت اچھا حالات ہیں۔ کل میری بات ہوئی تھی امریکہ میں، تو وہاں تو بہت ہی برے حالات ہیں، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے اور لوگ بڑے مر رہے ہیں، بڑا پریشان لوگ ہیں۔ کچھ لوگ بھاگ کے وہاں سے ڈنمارک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ کورونا ان کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ تو بہر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کچھ کم ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جو کم ہے یہ بھی ختم ہو جائے عنقریب۔ تو بھائیو چلتے ہیں آگے، تھوڑا سا زندگی کے اگلے چیپٹرز دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایسا تھا کہ MI-8 ہیلی کاپٹر میں ایک بڑی ایڈوانٹیج تھی کہ اس کی جو 1000 آرز انسپیکشن تھی وہ رشیا میں ہوتی تھی، پاکستان میں خیر نہیں تھی، حکمن نہیں ہے ہمارے پاس انجنوں کے اوور ہالنگ پلانٹ نہیں ہے، ہمارے پاس گیئر باکس کے نہیں ہیں، اور باقی بھی ایئر فریم کے بھی نہیں ہیں۔ تو ابھی ایئر فریم یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے کرنا شروع کیا، لیکن اس کی بھی مین چیزیں نہیں ہے، بس اسمبلی اوپننگ کلوزنگ والا سلسلہ ہی ہے پاکستان میں فی الحال۔ تو بس وہ جب یہ 1000 آورز ہو جاتے تھے تو لوگ پھر رشیا اس کو بھیجتے تھے ہیلی کاپٹر کو، اور ہیلی کاپٹر اڑ کے جاتا تھا اور وہاں سے اوور ہال کرنے کے بعد اڑ کے ہی آتا تھا۔ اوور ہالنگ میں 3-4 مہینے لگتے تھے وہ، اور جانے میں بھی تقریباً 2 ہفتے لگتے تھے اور 2 ہفتے آنے میں لگتے تھے۔ تو جو ہماری ٹیمیں یہاں سے جاتی تھیں وہ تھے 2-3 پائلٹ ہوتے تھے اور ایک فلائٹ انجینئر ہوتا تھا، اور 2-3 کرو ہوتے تھے۔ تو سلیکشن پروسیجر ہمارے یہاں تھوڑا سا وائلڈ تھا، بس فیوریٹزم تھا اس کے اندر بہت سارا، جو کسی کو جانتا تھا، جو کسی کی ٹی سی کرتا تھا دن رات، جو گھروں میں لوگوں کو بیگمات کی شاپنگ کراتا تھا تو ان کو بھیج دیتے تھے، اور میرے جیسے کھڑو تھے ان کو بھیج دیتے کہ جاؤ تم اپنا بلوچستان میں وہ بھگتیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی وہاں پہ جا کے تم فلائنگ کرو۔ تو میرا تو مقدر وہ فلائنگ ہی تھا۔ تو لوگوں نے 3 ٹرپس کر لیے فیری سے، ایک فیری کرنے جانے کو فیری کہتے تھے، ایک آنے کو فیری کہتے تھے۔ تو 15 دن کے نارمل ٹرپس ہوتے تھے۔ تو کچھ پیسے لوگ بچا کے لاتے تھے وہاں سے، بیکاز ڈالر جو تھا رشیا میں بہت اس کی قدر تھی، اور تقریباً 6 گنا اس کی قیمت مل جاتی تھی۔ ایران سے کرنسی چینج ہو جاتی تھی اور پھر وہ اسمگلنگ کر کے وہاں لے جاتے تھے لوگ۔ تو خیر وہ میری تو بھاری نہیں آتی تھی، لیکن اس وجہ سے میری فلائنگ بڑھتی جاتی تھی، بیکاز بلوچستان میں تو بہت فلائنگ تھی، وہاں تقریباً 100 گھنٹے فلائنگ تھی ہر مہینے، یہاں 10-15 گھنٹے بھی ہو جائے تو بڑی ہوتی ہے۔ تو ایک اچھے تھے بریگیڈیئر بخاری صاحب تشریف لائے، بڑے اچھے نیک انسان تھے۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ تم لوگ یہ لاؤ لسٹ لاؤ کہ جانی ہے فیری کے لیے، پائلٹوں کی لسٹ ہوگی، اس کے گھنٹے بھی لکھے ہوتے ہیں آگے۔ تو ہر کسی کے دیکھ رہا تھا کہ اس کے 2 ٹرپ ہیں، اس کے 3 ہیں، اس کے 4 ہیں۔ تو میری باری آئی تو اس کے سامنے لکھا ہوا تھا کوئی نہیں، نو ٹرپ۔ انہوں نے کہا بھی اس بندے کو کیا ایشو ہے، یہ اس کو کیوں نہیں بھیجتے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا یہ اس کو فلائنگ کا بہت شوق ہے، تو یہ ادھر بلوچستان فلائی کرتا رہتا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، فلائی کرتا رہتا ہے، میں جانتا ہوں اس لڑکے کو، اس کو بھیجو، چلو نام اس کو ڈالو۔ اچھا وہ نام ڈال دیا۔ تو وہ ٹرپ ایسا تھا لکیلی کہ اس میں ایک ہیلی کاپٹر ہم نے اوور آل کے لے کے جانا تھا اور وہاں سے 2 واپس لانے تھے۔ تو یعنی یہ ایکچولی 2 فیریز تھی، ایک جانے کی اور ایک آنے کی، دونوں کرنی تھی ایک ہی کرو نے۔ تو خیر وہ نام آ گیا، تو ہم لوگ یہاں سے تیار ہو کے چلے گئے۔ تو فیری بڑی لمبی تھی، یہاں سے پہلا ٹرپ جو اسٹاپ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کوئٹہ میں، وہاں نائٹ اسٹے ہوتی تھی۔ کوئٹہ سے پھر زاہدان سے پھر آگے کرمان، اصفہان،
وہ اوپر جا کے تبریز سے پھر آگے رشیا چلے تھے تبلیسی کوکاف کے ساتھ. تو وہاں سے پھر آگے رشین پائرٹس آ جاتے تھے تو وہ ان جہاز کو ٹیک اوور کر لیتے تھے. وہ رشیا سے ہمیں فرائی نہیں کرنے دیتے تھے سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے. اور پھر ہم بائی روڈ وہاں پہ دوسرے جہاز پہ ایئر لائنر پہ چڑھ کے تو ہم چلے جاتے تھے لینن گرینڈ, اور جہاز پھر وہ پائلٹ لے کے آتے تھے. تو جب وہ لاتے تھے تو پھر اس کی ہینڈلنگ اور ٹیکنگ اور میں 10-15 دن لگ جاتے تھے. تو یہ تھا نارمل روٹین. تو بہرحال وہ چلے گئے ہم اس پہ فلائٹ پہ. وہ بڑا انجوائیبل ٹرپ تھا. خوب راستے میں بہت کچھ سیکھا, انٹرنیشنل نیویگیشن سیکھی, انٹرنیشنل پرابلمز آئے پتہ چلے, فیولنگ ری فیولنگ, ویدر پرابلم, سب بہت 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 ٹریننگ ہوئی. تو خیر وہ میرے ساتھ دو جو تھے اسٹوڈنٹ تھے میرے, جو کہ دستی اور ایک اور تھا نام اس کا بھول گیا مجھے. تو وہ ہم چلے گئے ادھر. وہاں یہ تھا کہ پائلٹس تو تھے, فارغ تھے, فری تھے, بیکاز جہاز ہینڈ اوور ہونا تھا, اور جو انجینئرس تھے وہ چلے جاتے تھے ورک شاپ اپنی ہینڈی ٹیکنگ اوور کے لیے. ایک ایک پرزے کا نام نمبر لکھ کے انجن کا بنانا پڑا, تو لگا لمبا چوڑا کام ہوتا. تو ہم وہاں پہ پیسے بہت ہوتے تھے ایران سے چینج کیے ہوئے, روبلوں کے دتھے ہوتے تھے ہمارے پاس. اور وہاں ایک بندے کی تنخواہ جو تھی وہ تقریباً 100 سے 120 روبل تھی مہینے کی. اور ہمارے جو روزانہ کا جو ہمارے پاس روبل ہوتے تھے وہ 600-700 ہر روز کے ہمارے اس کے ڈالروں کے شفٹ ہوئے ہوتے. اور سارے ہی ہم چینج کر رہے تھے بیکاز بس وہاں کرنسی کی ویلیو پوری تھی. رستے میں ہمارے واپس آ کے زیرو تھی اس کی. تو وہ یہ بھی مین ریزن تھی. اور فری ٹائم میں 7 دن شاپنگ کرتے رہتے تھے. لیکن ایک ایشو تھا وہاں پہ کہ وہ لینگویج پرابلم تھا. کوئی کسی کو انگلش نہیں آتی تھی, رشین ہمیں بھی نہیں آتی تھی. تو لکیلی وہاں پہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوٹل کی جو تھی انچارج جو تھی مینیجر تھی, لیڈی تھی موٹی سی فیٹ لیڈی, اس کی بیٹی تھی, اس کا نام تھا نادیہ. اس کو انگلش آتی تھی, وہ میرے خیال میں شاید ایف اے کی اسٹوڈنٹ تھی یا کیا تھا, وہ کچھ ایسا ہی تھا. اس سے میں نے درخواست کی کہ بی تمہیں انگریزی آتی ہے تو تم ایسا کرو کہ چلو تم میرے ساتھ شاپنگ کے چلو, میں نے جانا ہے تو مجھے پتا نہیں کچھ بھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, شی واز فری, میرے ساتھ چل پڑی. تو خیر وہ پہلے ہی دن میں نے اس کو ایک سویٹر لے دیا, تقریباً 40-45 روبل کا آیا. بہت خوبصورت سویٹر تھا امپورٹڈ. تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ میرے لیے لینا ہے. میں نے کہا ہاں تمہارے لیے لینا ہے. میرے لیے کیوں لینا ہے؟ میں کہا بھی تم ایسی تم نے میری سروس کی ہے تو یہ آپ میرے ساتھ کچھ تو لینا ہے آپ نے. میں نے باقی بھی لے رہا ہوں بہت کچھ. خیر وہ اس نے رونا شروع کر دیا. میں ہو کیا ہوا؟ کہتی یار وہ تو ہوا یہ ہے کہ میری زندگی میں کبھی مجھے کسی نے گفٹ نہیں دیا, میرے ماں باپ نے کبھی گفٹ نہیں دیا مجھے. میں خود کماتی ہوں تو کچھ لیتی ہوں بازار سے. تو یہ تو زیادتی ہے. میں نے کہا نہیں کوئی زیادتی نہیں ہے, تم لے لو. خیر وہ بڑی خوش ہوئی. تو خیر چلتے رہا کام, ہم شاپنگ کرتے رہے, لالا کمرے بھرتے رہے شاپنگ کے. برف پڑی ہوتی تھی سارا دن. میٹرو میں چلتے تھے, میٹرو میں سفر کرتے تھے. میٹرو بڑی اعلیٰ تھی وہاں کی. آپ شاید یقین ہی نہ کرو کہ ایک ٹرین سے دوسری ٹرین کا جو وقت تھا آنے کا رش آور میں, وہ 15 سے 20 سیکنڈ تھا. پہلی ٹرین جو تھی اس کے انہوں موٹے موٹے عورتیں رکھی ہوئی تھیں دروازے بند کر لیں, رش بہت ہوتا تھا. اور جو وہ دروازے بند کرتی تھی کھڑک دروازہ بند ہوتا تھا اور وہ ٹرین چل پڑتی تھی. اس کا ڈبہ نظر آتا تھا, پچھلی ٹرین کی وہ انجن نظر آتا تھا, لائٹ نظر آتی تھی, ٹنلوں کے اندر چلتی تھی. تو وہ اس طرح وہ راؤنڈ دی کلاک وہ چلتی تھی. بے انتہا رش ہوتا تھا. آبادی بہت زیادہ ہے وہاں, عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. مرد ویسے کم نظر آتے ہیں, بڈھے نظر آتے ہیں یا عورتیں نظر آتی ہیں. ان کے فوجی بن جاتے ہیں یا پولیس میں چلے جاتے ہیں اور بس کام پہ چلے جاتے ہیں. تو اسی حساب سے وہاں پہ معاشرہ ہے, لیڈیز فری ہیں.
فارغ ہیں اور کرپٹ ہیں. آپ کسی کو بھی آپ انوائٹ کر لو، چلو یہ چلے، آپ چلا چل پڑے گا. کسی کی شادی شدہ کو کہو کہ یار تم آ جاؤ، تو اپنے میاں کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل پڑی. ایک سگریٹ، ایک چنگم پہ وہ آپ کے ساتھ راضی ہے. بہرحال یہ تو اس کی ایلمنٹس تھیں اس معاشرے. اور اچھائی کہہ لو کہ 120 اسٹینڈرڈ پہ ریٹ تھا ان کا، اور اس میں ہی سب لوگ رہتے تھے. 5 کو بک، یعنی 5 ٹیڈی پیسے کے برابر. وہ سارا رات سارا دن آپ پھرتے رہے میٹرو کے اندر، انڈر گراؤنڈ، جب تک باہر نہ نکلیں. تو آپ 120 میل لمبا ان کا شہر تھا، جہاں مرضی جائیں، اور 5 کلو بک. تو یہ وہاں کا معاشرہ تھا. خیر وہ ہم وہاں سے 3.5 مہینے لگے ہمیں، یعنی کہ لوگوں کی 7 فیریوں کے برابر ایک فیری میری ہوگی. تو وہاں سے واپس آ گئے. رستے میں ٹیک آف کرتے تھے، بہت زیادہ وزن ہوتا تھا، نہیں ٹیک آف کرتے تھے. اور 2 ہفتے میں ہم یہاں واپس پاکستان آئے. پاکستان آتے ہی میرے یہاں پہ آئے ہوئے تھے رشتے دار، آئے ہوئے تھے سسرال والے، آئے ہوئے تھے. تو وہاں رشیا میں جب تھے تو وہاں پہ ورمی تاج پہ گئے، تو وہاں پہ ایک فوٹوگرافر تھا، اس نے میری تصویریں بنائی. میرے ساتھ وہ نادیہ تھی میرے ساتھ، اس نے ایک بازو میرا پکڑا ہوا تھا، برف پڑی ہوئی تھی، سفید رنگ کی ایسے پیچھے سا. وہ خود بھی وہ بڑی سفید رنگ کی تھی، لمبی تھی، میرے سے بھی لمبی تھی. تو فوٹوگرافر نے 4-5 ہمیں دائیں بائیں محل کے ادھر منہ کریں ادھر منہ کریں فوٹو ڈالیں. اس کے بعد کہیں مجھے ایڈریس کارڈ دے دیا، میں کارڈ دے دیا. کہ جی اب اس کو 20 روبل دے دیں، میں 20 روبل دے دیا. کہ جی اب یہ رشیا آپ گھر پہنچ جائے گی تصویریں. اچھا جی. میں نے زیادہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ کیا ہوا، لیکن ہو گیا. واپس آیا تو یہاں پنڈی میں لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب وہ ڈاکیا آ گیا کہ جناب آپ کا یہ خطا ہے. وہ کھولا تو اس میں فوٹو. تو میرے سسر چودھری بشیر صاحب مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے، تو مجھے دکھاؤ. تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی، اب میں کیا کہتا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں. تو یہ کیا ہے، کون ہے یہ؟ میں کہا جی یہ میری وہ وہاں پہ رشیا میں جو انٹرپریٹر تھی، جو انگلش رشین تھی، وہاں رشین زبان تھی نا. اچھا تو یہ سے تمہارے ساتھ کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ میں کہا وہاں کا رواج ہے، وہاں پہ آپ عزت نہیں کرتے عورت کی، اگر وہ ساتھ آپ پکڑے تو اس کے بغیر وہاں جا نہیں سکتے بازار. اچھا چلو، بڑا خراب رواج ہے یہ، تو اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات نہیں. تو بہرحال وہ انسیڈنٹ دور ہو گیا. بیوی نے جناب وہ بڑے غصے میں آ گئی، اس نے جب وہ تصویریں تو پھاڑ دی. اس کے بعد 1.5-2 مہینے اس نے مجھے بلایا نہیں. خیر چم چھٹی چلے گئے. پیچھے سے وہ جو ہمارے پائلٹ تھے دونوں میرے، ان کے تقریباً 200-250 گھنٹے 300 ہو گئے تھے گھنٹے ان کے. تو کرنل صاحب نے ان کو دونوں کو کپتان بنا کے تو انہوں نے بھیج دیا کوئٹہ بھیج دیا. اور ابھی میں کہتے 30 دن آیا تھا ہوا مجھے گئے ہوئے وہاں، تو مجھے فون آ گیا کہ جی آپ واپس آؤ جلدی. میں کہا کیا ایمرجنسی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایمرجنسی یہ ہے کہ وہ جہاز گم گیا، ہیلی کاپٹر گم گیا ہے، کوئٹہ گیا تھا گم گیا. میں وریڈ ہو گیا، میں اور بھاگا وہاں سے واپس آ گیا. یہاں سے دوسرا ہیلی کاپٹر لیا اور میں چلا گیا اس کی تلاش میں. وہاں بیڈ ویدر چل رہا تھا، لیکن پھر بھی میں تلاش ہم نے جاری رکھی. تو سبی سے ٹیک آف کیا، تو وہاں پہ انہوں نے آگے سبی سے گھوم گئے تھے. خیر میں سبی چلا گیا، تو وہاں پتہ کیا ان کا یہاں بیڈ ویدر میں آئے تھے، تو کوئٹہ سے ٹیک آف کیا تھا، تو انہوں نے فیول فل کیا تھا. فیول فل کیا تھا؟ وہ کیوں؟ آدھا گھنٹے کی فلائٹ تھی. انہوں نے پتہ نہیں فل فیول لیا تھا. میں نے اچھا، اس کا مطلب کہ 2.5 گھنٹے میں وہ سبی پہنچے تھے.
یعنی بیڈ ویدر تھا اور وہ بیڈ ویدر میں تلاش کرتے رہے اور گھستے ہوئے ادھر گئے گم ہوئے آئے گئے اور 2.5 گھنٹے میں اسی بھی پہنچے. یہ اس کا پہلا مشن تھا قرآن صاحب کو. اس کے بعد پھر وہاں پہ اس نے وہ دیکھا تھا بیڈ ویدر میں ٹیک آف کر گیا. پھر میں اس کے روٹ پہ چل پڑا ڈھونڈتے 2-3 گھنٹے کی تلاش کے بعد پتہ چلا کہ یہ صرف 7 منٹ اس نے فلائنگ کیا ہے. اور 7 منٹ کے بعد اس نے جب ایک پہاڑی کی سائڈ پہ کالے رنگ کا نشان بنا ہوا تھا ماؤنٹین کی سائڈ پہ، تو میں نے ایسے سسپیشیسلی پوائنٹ کو دیکھا کہ یار یہ آڈ ہے. تو جب نیچے دیکھا تو دور وہ نیچے ویلی کے اندر ہیلی کاپٹر کے کچھ پارٹس، روٹر کے کچھ حصے، انجن کے کچھ حصے، گیئر باکس کے حصے، یہ 2-3 آئٹم وہاں پڑے ہوئے. اوہو سمجھ آئی. اور اس کا وہ جو ملبہ تھا ابھی بھی سلگ رہا تھا، 2 دن بعد ہی کچھ سلگ رہا تھا. پھر ہم نے وہاں لینڈ کیا اور کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. بڑی تلاش 2-3 گھنٹے کی بعد راکھ کو تلاش کیا، دائیں بائیں پہاڑیوں کو ادھر ادھر دیکھا تو وہ جناب کوئی ٹوٹل 12 کلو گوشت ملا انسانی. اور 12 تشکرے موٹے تازے کپتان تھے اس کے اندر، اور بندے تھے، فلائٹ انجینئر تھے، پیسنجر تھے. تو ہر پریشانی مان گئی. پھر بھی وہاں کیا کرتے، وہاں پہ کوفن بنوائے، 12 کوفن بنوائے. تو ان کافروں میں اس کو 1 کلو گوشت ڈالا اور سینڈ کے 2 اس میں رکھے تھیلے تاکہ اس کا وزن بن جائے. اور کفن لے گئے. پھر ہم وہاں سے واپس آئے. اب لوگوں کے گھروں میں کفن دینے جائیں تو وہ جناب وہاں پہ جو ایک تھا کپتان، اس کی منگنی تھی اور وہاں لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، گیت گائے جا رہے تھے. رات کا وقت تھا، لائٹنگ ہوئی تھی. تو جب وہاں پہنچے ان کو بتایا تو انہوں نے پہلے تو اعتبار ہی نہیں کیا کہ آپ کون. ہم نے کہا ان کا جی یہ تو کیسے ہو گیا. ایسے ہو گیا. اب وہ کہیں جی کفن کھولو. انہوں نے کہا یہ کفن تو سیل ہے، اس میں تو کھولا نہیں ہے. کیوں نہیں کھولنا ہے؟ ہماری مرضی، ہم کھولیں گے، ہم توڑیں گے تالے اس کے. میں نے کہا جی تالے نہ توڑیں، نہ کھولیں تو بہتر ہے آپ لوگ کہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو خوش کرے. خیر وہ ہم نے ان کو چھوڑ کے اگلے چلے گئے. دوسرے صاحب کے جناب بیٹا ہوا تھا. اب وہ بیٹے کی خوشیاں منا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اس طرح ہر گھر میں کوئی نہ کوئی رام کہانی چل رہی تھی. خیر دس از ہاؤ لائف واز. تو خیر ہم کیا کرتے، وہاں پہ ان کے حوالے کیے اور آ گئے واپس. اب کیا کرتے زندگی چلتی رہی. بہرحال یہ بہت ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جو کہ ہماری لائف میں آیا. تو خیر ابھی کام ٹائم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ باقی باتیں پھر پلیزنٹ باتیں کریں گے. Sad note to close the subject. Thank you. Have a nice day. I love with you. Allah Hafiz.